وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کی پیشن گوئی بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا، اس کی بشارت بھی ہے۔ نیز یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کو دنیاوی مکروہات اور مادی تکلیفوں سے رہائی دینے کا وعدہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس آیت کریمہ میں لفظ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، برگزیدہ بنا لیا ہے تجھ کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کی پیشن گوئی ہے کہ جس طرح ایسا اچھا خواب دکھلایا، اسی طرح محض اپنی رحمت و بخشش سے اپنی بارگاہ قرب میں تجھ کو خصوصی مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نبوت عطا فرمائی اور طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نوازش ہے کی۔ نیز آگے جو فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، باتوں کا صحیح مطلب نکالنا، باتوں کو صحیح ٹھکانے پر لگانا اور صحیح مقام تک پہنچ جانا، یہ ایک ایسا علم ہے جو بہت ہی زیادہ مخصوص ہے۔ اسی میں ایک خواب کی تعبیر کا علم بھی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب کی تعبیر کا علم عطا ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا، یعنی خواب سن کر اس کے اجزاء کو ذہانت و فراست سے ٹھکانے لگا دینا، یا ہر بات کے موقع اور محل کو سمجھنا اور معاملات کے انجام اور نتائج کو فوراً پہلے ہی سے سن کر پرکھ لینا، یا خدا اور پیغمبروں کے ارشادات، اقوام و امم کے قصص اور نازل ہونے والی کتابوں کے مضامین کی تہہ تک پہنچ جانا، یہ ساری چیزیں تعویل احادیث کے ماتحت داخل ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سب سے اہم تعبیر رؤیا یعنی خواب کی تعبیر کا علم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یعنی اخروی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت میں بھی حصہ دے گا، اور مصیبت و شدائد و محن سے نجات دے کر خوشحالی، فراغ البالی اور زندگی کی خوشیاں نصیب کرے گا۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کی فضیلت بھی بتلائی کہ دنیاوی مکروہات اور مادی تکلیفوں سے نجات دے گا اور آئندہ ان کی نسل سے بڑے بڑے پیغمبر اور بادشاہ پیدا کرے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تواضعاً اپنا نام نہیں لیا، اپنے والد حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اور نبی بنایا، ان کے دشمن نمرود کو ہلاک کیا، آگ کے شعلوں کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت عطا کی، پھر ان کے صلب سے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نبی بابرکت پیدا کیا، جس سے تمام انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی اس کا کچھ حصہ تو غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے سمجھا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ایسا مبارک خواب کیسے آدمی دیکھ سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کے تو فعل یہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ اس طرح بھی ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عادتیں، خصائل بچپن ہی سے ایسی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ نبوت کے حامل بنیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا علم دے کر یا وحی الہی کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی ہو۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لیے بہت اہم بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ تو گویا اگر ہم خلاصے کے طور پر اس کو سمجھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 3 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ ان کو منتخب کریں گے۔ منتخب کرنے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت و اقتدار پر انتخاب کریں گے۔ دونوں معنی مناسب معلوم ہوتے ہیں، جو بھی لیا جا سکتا ہے، یا دونوں مراد لیں وہ بھی ممکن ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دوسرا معنی زیادہ مراد ہے، کیونکہ نبوت کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود آگے اشارہ فرمایا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اے یوسف تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ بیداری میں اور جاگنے کی حالت میں جو چیز سنائی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے، اور خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اشارات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا نسبتاً دشوار ہوتا ہے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہی علم ایک خوشگوار انقلاب کا باعث بننے والا تھا، اور اس کے ذریعے وہ قید کی تنہائی سے نکل کر تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہونے والے تھے، اس لیے خاص طور پر اس علم کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مختلف باتیں بھی مراد لی ہے اور مختلف باتوں کا علم بھی مراد لیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں یہی تشریح زیادہ واضح سمجھ میں آتی۔ اور تیسری بات جو اس آیت کے ضمن میں ہے وہ یہ کہ جو نعمت اللہ نے تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو دی، وہی نعمت تمہیں بھی عطا فرمائیں گے، یعنی نبوت سے نوازا جائے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام نبوت سے نوازے گئے، اسی طرح تمہیں بھی اس عظیم سعادت سے نوازا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو سب سے اہم بات بتلائی، ان ربک علیم حکیم، یعنی وہ ہر ایک کے مناسب اور ہر ایک کی صلاحیت سے باخبر ہے، اپنی حکمت سے اس کے مناسب جو بندہ جس چیز کا مستحق ہوتا ہے اس کا فیض اسے پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالکل اتم درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں علم کے ذریعے اور اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے ہر آدمی کو اس کا مقام عطا کرتا ہے۔